پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ کے براہ راست سوالوں کو بھی شامل کیا جائے گا اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ نے پروگرام میں جب کال کرنی ہے، میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں، تو مختصر آپ کوشش کریں گفتگو کریں۔ نمبر اسکرین کے اوپر چلا دیا جائے گا، لائیو کال یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے نمبر، اس نمبر پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ معزز مہمان تشریف فرمائیں۔ معزز مہمان کا ایک تعارف مختصر سا وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو ان سے جاری رہے گی۔ دکھائیے۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلہ، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری، قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ یہ جی پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کا ایک مختصر سا خاندانی تعارف۔ معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا اور السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ پچھلے پروگرامز میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ گزشتہ جو ہماری نشست رہی تھی صاف پانی کے حوالے سے اور خوراک کے حوالے سے، آپ نے جو بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی وجہ سے کتنے نقصانات انسانی صحت کے اوپر رونما ہو رہے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ جو خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اسکن کے حوالے سے جو مسائل ہیں، مختلف بیماریاں، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو گوری رنگت ہے وہ کیسے کی جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں آپ پتہ ہے جس طرح کی کیمپینز چل رہی ہیں، جو اشتہار آ رہے ہیں، جو پروڈکٹس وہ یوز کر رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تفصیلاً آج گفتگو کر لی جائے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو کیمیکلز ہیں، زہریلے ایسڈز ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے، بتائیں۔ فیصل جی صاحب، یہ گورے رنگ کے نام پر جتنی دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں، جی فراڈ ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور نان ٹیکنیکل لوگ اس کے اسپیشلسٹ بن گئے، بنے ہوئے بالکل ایسا ہی مثلا بیوٹی پارلرز میں وہ سب جو ہے ڈرماٹولوجسٹ بن گئی بن ہیں، گئے، ڈرماٹولوجسٹ ٹرم آ گیا۔ ہربلسٹ بن چکی ہیں۔ یس کچھ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کوکنگ کرتے تھے وہ کوکنگ کرتے کرتے ڈاکٹر اور حکیم بن گئے، بن گئے۔ اور اسی طریقے سے پارلرس میں بیٹھی ہوئی خواتین جو ہیں وہ بھی اسکن اسپیشلسٹ ماہر بن چکی ہیں۔ امور، امراض جو ہے وہ جلدی امور کے جی ہاں ماہر جی بن ہاں، گئے۔ جی انہی خواتین نے جو بیوٹی پارلرس کی
इन्होंने कुछ 7 करीमों का एक वो निकाला था कि 7 करीमें मिला लें तो रंग गोरा हो जाएगा। उनमें वो ऐसी करीमें भी थी जिसमें कॉर्टिजोन था जो स्किन के कैंसर के लिए मोहलक है। उन अद्वियात उनकी मिक्सिंग से 100% रिजल्ट जो है वो कैंसर के निकल कर आ रहे हैं, स्किन कैंसर के। तो गोरी रंगत के रुझान में, क्रेज में बहुत सारी बच्चियों ने अपनी असल रंगत भी खो दी। बिल्कुल ठीक है। और ये क्रेज अभी तक है। इसके लिए हमने काफ़ी जद्दोजहद की काम किया कि ऐसी अद्वियात, ऐसे मास्क, ऐसी चीज़ें लाई जाएं कि जो हार्मफुल ना हो, नुकसानदेह ना हो, और 100% उसके रिजल्ट भी आएँ। और यूँ हमारी जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं या जो उसमें शोबिस में काम करती हैं, उनके लिए बहुत वो क्रेज है कि किसी न किसी तरीके से उनका फिगर, रंगत और उनकी हाइट वगैरह तमाम चीज़ें ग्रो हो, नॉर्मल उसमें आ जाए। एक आइडियल जो है उनका फिगर और हाइट और स्किन कलर रहे। इसके लिए लोगों लाखों रुपया खर्च करते हैं जी। पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं और स्किन लिफ्टिंग करवाना, स्किन पेलिंग का मसला और तकलीफ दे रास्तों से गुजरते हुए आते हैं। उसके लिए बहुत हमने आसान तरीक़ाकार बनाया है जी। ये जितनी हमारी इस वक्त ये प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं आपको टेबल पर भी, ये सारी स्किन के हवाले से हमारी प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो ग़िज़ा का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। जो बच्चे बच्चियाँ ये चाहते हैं कि उनकी स्किन फेयर रहे और उनके कॉम्प्लेक्शन जो है वो एट्रैक्टिव रहे। अब उसके लिए क्या कुछ करना है, उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ें जो हैं वो आपकी ग़िज़ा है। बिल्कुल ठीक है। आपका इंटेक बेहतरीन होना चाहिए, उसमें आपकी ग़िज़ा में फल और सब्जियां ज़्यादा हों, बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू, खजूर, अंजीर, दूध, दही, मक्खन, फलों का इस्तेमाल। तो ये मौजूदा जो मौसमी फल हैं, ये इसमें अभी सेब है, अगर एक सेब, 7 दाने बादाम और 1 गिलास दूध रोज़ाना सुबह निहार पी लिया जाए तो भी ये बेहतरीन टॉनिक है, नेमत खुदाबंदी है। और इसके रिज़ल्ट जो हैं बड़े अमेजिंग निकलते हैं। दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं, नज़र बेहतर हो जाती है और इसी तरह स्किन का कलर जो है वो निखरना शुरू हो जाता है। स्किन खराबी की वजूहात जो हैं वो हार्मोनल सिस्टम की डिसऑर्डर, स्किन बर्न होना जी, बहुत ज़्यादा धूप और इसमें बैठना या धुएंदार जगहों पे जी। अक्सर जो लोग बाइकिया चलाते हैं, बाइक पे चलते हैं, वो ज़्यादातर स्किन की प्रॉब्लम्स का मुतासिर होते हैं क्योंकि इस कदर धुआं रोड्स पे होता है, धुआं, मिट्टी, और तो वो चेहरे पर जब जम जाता है स्किन पोर्स के अंदर चला जाता है जी। तो इन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसान है जो स्किन की उनकी सबसे ज़्यादा आउटडोर जिनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ठीक है। अब यह है कि वज़ू जो है वो अब 5 औकात में आप करते हैं। वज़ू में गला भी साफ़ करना, नाक साफ़ करना, इसी तरह चेहरे को धोना, हाथों को धोना, पैर तक सफाई। वज़ू जो है वो चाहे आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें नाज़रीन, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वज़ू ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक है। हर वक्त बावज़ू रहें। पाकीज़गी का जो एहसास और सफाई जी, ये पाकीज़गी और सफाई अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। हाँ, सफाई ये है कि जो आपने जिस्म से कर ली, तहारत ये है कि जो आपने अपने जिस्म और रूह को आपने बहुत खूब साफ़ कर दिया और ये एहसास यकीन हो गया कि अब आपके ऊपर कोई गंदगी नहीं है जी जी। तो वो इस्लाम में सबसे बुनियादी चीज़ जो है पाकीज़गी की तरफ हमारा ठीक है एक वो है रुझान है कि पाकीज़ा होना बहुत बिल्कुल ठीक है। तो वज़ू जो है ये आपकी स्किन को वो बेहतर करता है, स्किन पोर्स नॉर्मल करता है, स्किन में जो आपकी टॉक्सिन्स हैं उनको ख़त्म करता है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप जिन बच्चों में, ख़वातीन में कब्ज़ की अलामत होती है, सीने में जलन, एंजाइटी, बदहज़मी की शिकायत, खट्टी डकारें,
اور تو وہ بھی اس کا اثرات جو ہے اسکن وہ پر اسکن نظر پہ آتا ہے، لازمی بالکل ہوتے ٹھیک ہے۔ ہیں، کالے کالے دھبے نشانات، رنکلز پڑنا، اسکن لوزنگ، بلیک ڈاٹس، حلقوں کا آ جانا، جی تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کا معدے سے، جگر سے، آپ کا خوراک، آپ کی نیند، آپ کا پانی کا انٹیک بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھلوں کا استعمال، یہ بہت ضروری ہے۔ صبح کی سیر لازمی بات ہے کہ یہ آکسیجن لیول بڑھائے گا، جتنی آپ کی اسکن میں آکسیجن لیول بہتر ہوگا اتنی اسکن جو ہے وہ جوان رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس میں ہم نے ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا ہے کہ باڈی میں اسکن میں آکسیجن لیول بڑھ جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ بلڈ میں آکسیجن لیول بڑھ جائے۔ یہ ہماری جو ہے کریم ہے، یہ عسکری میجک کریم ہے، اس کا یہ نینو ٹیکنالوجی کے تحت بنی ہے اور بڑی اہم بڑی خاص اس میں ادویات، جڑی بوٹیاں، نایاب قسم کی رائٹ اور قیمتی اجزاء سے تیار ہے جو دنیا بھر سے ہم کلیکشن کرتے ہیں، رائٹ رائٹ۔ اور وہ سپر ہربس کہلاتی ہیں، تو یا کنگ آف ہربس بھی کہتے ہیں، جن کی یہ کریم جو ہے تیار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے کہ یہ جب ہم 2-3 پوائنٹس ہیں لگاتے ہیں، مثلا آپ شہرگ پہ لگائیں گے، شہرگ سے فوری طور پر یہ خون میں حل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خون میں حل ہوتے ہی اس نے آکسیجن خون میں بڑھا دینی، بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ بلڈ کی نرشمنٹ کرتی، اور پھر بلڈ خون میں جہاں جہاں کلوٹنگ ہے، جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بلاکیج ہے، ان بلاکیج کو کھولنا شروع کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چاہے وہ ہارٹ کی ہے، لیور کی ہے یا برین کی ہے، ٹھیک ہے۔ دماغ، دل اور جگر کی افعال کو بہترین کرنا شروع کرتی بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلڈ جو ہے پیوریفائی بلڈ پیدا ٹھیک ہے، ہوتا تو ہے۔ اسکن سے پینیٹریٹ کر کے بلڈ میں چلی جاتی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اس طرح جو ہے آکسیجن جو ہے وہ خون صاف کرنے کی بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک لیب بنایا ہے کہ جہاں پر آکسیجن جو ہے وہ بلڈ کو پروفائل کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پانی جو ہے وہ جسم کی کثافتیں دور کرتا ہے، اس میں بھی آکسیجن ہے اور اس میں بھی ٹاکسینز نکالنے کی صلاحیتیں ہیں، تو یوں واٹر لیول جو ہے باڈی میں وہ آپ کا کمپلیٹ رہنا چاہیے۔ یہ کریم جو ہے عسکری میجک کریم، یہ ہماری تحقیقات کا بہترین ایک نمونہ ہے۔ یہ بریسٹ لفٹنگ بھی کرتی ہے اور 100 امراض میں کام آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا کینسر، گینگرین، سورائسس، لیور سروسز اور برین بلاکیج اور جوڑوں کا درد، اسپائنل سروائیکل کے جوڑ جو ہل جاتے ہیں، جوڑ اپنی جگہ ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں یا اس میں وینز دب جاتی ہیں، ان کو نکالتی ہے اور باقاعدہ طور پر فٹنس کی طرف لاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ عسکری میجک کریم جو ہے یہ افادیت کی حامل ہے۔ ایکولی افیکٹو ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، صحیح۔ اچھا، اب یہ آپ نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ گوری رنگت، اس کو سمجھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک عجیب سا ایک سائیکلوجیکل ایشو ہے، یہ بحیثیت قوم ایک بڑا وہ ہے کہ رنگ گورا ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا ضروری ہے؟ اسکن صاف ہونا، بیماریوں سے بچی ہوئی ہونا زیادہ اچھا ہے، یا بنسبت اس کے کہ یہ جو کریمز استعمال کر رہے ہیں فی الوقت تو اس میں رنگت آپ کی سفید ہو جاتی ہے، گوری نہیں سفید ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اس کے اوپر یہ دانے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ اتنی خطرناک اس کے نتائج آ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں حسین ترین بننا کی خواہش، جی جی طاقتور ترین بننے کی خواہش جی، اور امیر ترین بننے کی خواہش، یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ شامل ہے۔ دنیا میں اب تک شروع سے دیکھیے اگر ہم ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو حسن کے جو شیدائی تھے ان میں کلوپیترا بھی شامل تھی، جی جی، سمجھے نا، انہوں نے اپنے حسن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بالکل ایسا ہی۔ ایون کہ سونے کے ماسک بنائے تھے، سونے کے چہرے پر جو ہے وہ باقاعدہ ماسک بنا کر وہ چہرے پہ چڑھا کے رکھتی تھی، کیونکہ سونے میں جو ہے وہ نیگیٹو آئن موجود ہے، اینٹی ایجنگ ہے موجود، ریورس کرتی ہے آپ کی ایج کو، بالکل تو یہ وجہ کہ خواتین کو الاؤ ہے شرعی طور پہ کہ سونا پہنے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حسن جو ہے وہ خواتین کا سب سے بڑی کمزوری ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور طاقت مرد کی کمزوری ہے کہ وہ طاقتور ترین بننا چاہتا ہے، حسن کے ساتھ وہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ حسن کے ساتھ طاقتور ترین بھی بنے،
تو اس کے لیے لوگوں نے لاکھوں روپیہ، کروڑوں، اربوں روپیہ خرچ کیا. بالکل ٹھیک اس ہے. کے کریز میں لوگوں نے زندگیاں ضائع بھی کر دیں ایسا اور ہی ہے. اپنے آپ کو چہرے ایسے بھی بنا دیے کہ وہ عبرتناک بن گئے. ایسا ہی ہے عبرت تو ناظرین بات یہ کہ یہ بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پرفیکٹ لوگوں کو آپ کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کا جلد کا معاملہ جو ہے وہ حساس معاملہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ایک داغ بھی چہرے پہ پڑ جاتا ہے تو آپ اس داغ کو دیکھتے رہیں اور آنسو بہاتے رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس قسم کے جو 2 نمبر کے عطائی قسم کے ہربلسٹ کے نام پر، ہربل کے نام پر اب لوگوں کو بڑا عام سا ہو گیا ہے کہ اپنے نام کے آگے ہربلسٹ لگا بالکل دیں. ٹھیک ہے. میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے جو چینلز کی جنہیں خواتین حضرات ہیں جو چینل کی پیداوار ہے، میڈیا کی پیداوار ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، میڈیا میں آ گئے اور انہوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کروڑوں روپیہ کما لیا اور یوں عوام کے ساتھ بھی انہوں نے بے ایمانی کی اور اللہ کے حضور بھی وہ سمجھے کہ یہ گناہ گار کی حیثیت سے داخل ہوئے. آپ ان جن چیزوں کو میں بتا رہا ہوں ان پہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ. دیکھیں جوان، خوبصورت، پرکشش جلد کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن سفید ہونا، گورا ہونا کوئی ضروری نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کشش جو ہے وہ آپ کے صحت میں ہے، بہت خوب. سمجھے نا، آپ کی سوچ میں ہے کشش، آپ کے ایمان اور یقین میں کشش ہے. چہرے پہ توانائی، روحانیت، نورانیت تبھی آتی ہے جب آپ کا دل، دماغ، تمام چیزیں آپ کی مصفہ ہوں اور آپ اپنے یقین اور ایمان کی کیفیت میں ہو. تو اس سے بہترین کوئی لمحہ نہیں ہوتا کہ آپ پر اللہ کا نور اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اس کی دی ہوئی چیزوں سے فیض یاب بھی ہوتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو کچھ آدمی بانٹتا ہے، اگر لوگوں کے دکھ بانٹتا ہے تو اس کی خوشیاں ہم سے ملتی ہیں. حسن بانٹتا ہے تو وہ حسین ترین ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کالز کا سلسلہ آپ شروع کرتے ہیں. پہلے کالر ہیں ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کی رحمت ہے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. میرے جوڑوں میں بہت درد ہے. میں سید فراست علی شیخ قادری نظامی کراچی سے بات کر رہا ہوں. ارے ناسنامہ آباد سے. اچھا ماشاء اللہ. جی 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 جی. جوڑوں کا درد ہے. عمر کیا آپ کی؟ میری عمر 50 ہے. جی. وزن کتنا ہے؟ وزن ہے 83 84 کے درمیان. اچھا، تو آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ ہائٹ میری 5 اشاریہ کچھ ہے. اچھا ماشاءاللہ. ناتخواں ہیں؟ جی جی، میں گدی نشین ہوں آپ کی دعا سے. اچھا ٹھیک میاں. اور آپ ٹی وی بھی دیکھیں اور میں کچھ آپ کو ہدایت دیتا ہوں. کراچی میں ہیں تو میں آپ کو کچھ امور بتاتا ہوں جو اپنی. ایک تو یہ کہ وزن آپ کا 83 ہے اور ماشاءاللہ گدی نشین ہے، تو گدی سے اٹھ کے کبھی واک بھی کر لیا کیجیے قبلہ. واک کرتے رہیے، ایکسرسائز کرتے رہیے اور غذاؤں میں ادرک، زیرہ، پودینہ اس کا استعمال زیادہ رکھیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ آپ میرے مطلب تشریف لے آئیے تو میں آپ کو چیک اپ بھی کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کہ وزن کی زیادتی ہے یا یورک ایسڈ کی وجہ ہے یا جسمانی طور پر کوئی اور ایسی مسائل ہیں کہ جس سے یہ. آپ چونکہ کراچی میں خوش قسمتی ہماری ہے کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ بہترین دوائیں تجویز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مسائل کو حل کریں گے. چلیں گفتگو جاری رکھیں گے کہ یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے مسائل پر. آپ کے کالز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اسکرین کے اوپر نمبرز آپ کے چلا دیے گئے ہیں، اس کے اوپر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کچھ دیر پہلے کالر ہمارے ساتھ تھے فراست علی شاہ صاحب، اور وزن بڑھنے کی وجہ سے بھی بہت ساری مشکلات کا اضافہ ہو جاتا ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے. اب یہ ایک بڑا کامن کوسچن ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وزن بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے چلنا پھرنا جو ہے وہ دوبھر ہو جاتا ہے. خوراک میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے؟ پہلے یہ میں چاہوں گا اس کا تذکرہ کر دیں
تاکہ اس کے اوپر مزید بات ہو جائے. اصل میں کام ہی خوراک کا ہے. آپ کے بنیادی کام جو ہے آپ ایسے گندم کا استعمال کم کریں جی اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ جو کا دلیا ناشتے میں کھائیں, چنے بھنے ہوئے چنوں کا جیب میں رکھیں جب آپ کو, کیونکہ موٹے حضرات کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ پھر جب مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کو دل کرتا ہے تو بھنے ہوئے چنے جو ہیں وہ آپ جیب میں رکھیں. کھجور رکھیے, کھجور سے موٹا نہیں ہوگا. اسی طرح قبض اگر ہے تو انجیر کا استعمال کریں, اور بادام پستہ یہ بھی موٹاپا نہیں پیدا کرتا, یہ آپ کی کولیسٹرول لو کولیسٹرول کو کاٹتا ہے. تو لوگ ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ یہ ان چیزوں سے موٹاپا ہوتا ہے, لیکن وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. جنک فوڈ ہوا, چپس ہیں, برگر ہے, یا نہاری پراٹھے, حلوہ پوری وغیرہ کا استعمال بے دریغ کریں, کبھی کبھی استعمال کریں, کبھی کبھار کیا جا سمجھے نا, لیکن اس کے بعد کنزیوم بھی کریں اور واک رکھیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیے آپ کی فٹنس آپ کی طویل عمری کا راز ہوگا. راز ہوتی ہے, بالکل ٹھیک اور ہے. حسین بننے کے لیے آپ کی فٹنس بہت ضروری ہے. لوگ غذا خوراک کی طرف توجہ نہیں دیتے, ایکسرسائز واک نہیں کرتے, اور مسلسل وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھی غذا کھا لینے سے ہی ان کا مسائل حل ہوں گے. نہیں, یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ کنزیوم بھی کریں, آپ کے ٹاکسنز نکلیں, آپ فیس پہ مساج کریں, رات سوتے وقت زیتون, ناریل کا تیل یا چنبیلی کا تیل, اس میں لیمو ڈالیں چنبیلی کے تیل میں, اس کا مساج رکھیں. اس کے علاوہ ہلدی, ایک نسخہ بتاتا ہوں ناظرین, ہلدی آدھا چمچ, شہد 1 چمچ, اور اس میں آپ نے کرملی ملائیں 10 گرام, گلاب کی پتیاں تقریباً یہ سمجھیں کہ 2-3 گلاب کی پتیاں ملا کر اور اس کو مکس کیجئے, گرائنڈ کیجئے, باریک کیجئے اسے, اس کا لیپ جو ہے چہرے پہ لگائیں. بہترین ماسک ہے. اسی طرح سندل کا جو ہے بورا, سندل کی لکڑی کا برادہ ہوتا ہے, وہ لیجئے. عرق گلاب, شہد اور حسن یوسف 5 گرام لیجئے. عرق گلاب جو ہے اس کا لیپ بنا لیجئے, وہ چہرے پہ لگائیں. بہت لاجواب آپ کا یہ دیکھیے گا 41 دن میں آپ کا فیس گلو کرنا شروع ہو جائے گا, داغ دھبے جھریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. بادام, دودھ, بادام باریک کر لیجئے اور دودھ یا دہی میں ملائیے, اس کا لیپ لگائیے چہرے پر. آپ کا چہرہ جو ہے سکن بہترین ہونا شروع ہو جائے گی. ہارمونل سسٹم ڈس آرڈر ہو تو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا چہرے پر. اس کے لیے باقاعدہ علاج بہت ضروری ہے. جو بچیاں جن کا پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ان کا ہارمون سسٹم ٹھیک کیا جائے, ان کا میٹابولزم ٹھیک کیا جائے, ان کو قبض رفع ہو, تو یہ جب چیزیں درست ہو جاتی ہیں تو ٹاکسین نکل کے کلر فیس ہو. کالر شامل کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. چکوال سے بات کر رہا ہوں, عامر. جی فرمائیے. حکیم صاحب, نزلہ اور زکام جو نا یہ پورے 15 دن ہو گئے جان نہیں چھوڑ رہے. اچھا. جی. اور کھانسی بھی ہے کیا؟ جی جی. اچھا جناب کی عمر کیا ہے؟ 23 سال. اچھا ٹھیک ہے, آپ ٹی وی دیکھیں, میں ابھی آپ کو ذرا اس کا ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں. اور یہ ہے کہ ایک دو نسخہ ہے, نوٹ کر لیجئے. اناب 5 دانہ, بیدانہ 6 گرام, سپستہ یعنی لسوڑیاں 11 عدد, سونف 1 چمچ, اور ملٹھی تقریباً 10 گرام. اس میں سے 4-5 کپ پانی ڈالیے, اس میں بوائل کیجئے, اور صبح نہار, دوپہر خالی پیٹ, شام خالی پیٹ, اور رات سوتے وقت ایک گرم پانی, ایک کپ جو ہے گرم یہ آپ استعمال کیجئے. ٹھیک ہے. چاول, گوبھی, آلو, اروی, کھٹائی, تیل والی چیزوں سے پرہیز کیجئے. سینہ ڈھانپیے کیونکہ آج کل سردی ہے چکوال میں, تو اپنا قہوہ اور یخنی کا استعمال ضرور کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا ہو جائے گا. اور یہ ایسا نسخہ ہے جو چند دن کے استعمال کے بعد آپ کی نزلہ, کھانسی, بخار بھی رفع ہو جائے گا. یہ نسخہ ہر عمر, ہر بچوں, بوڑھوں, جوانوں کے لیے یکساں مفید ہے, بے ضرر ہے, ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے.
अच्छा, तो अब बात हो रही थी स्किन के हवाले इसके से, ऊपर मैं आ कुछ जाएं सर। प्रोडक्ट आपको नाज़रीन इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो हमारे अदारे की काविशों से तैयार हुई है और जो जिल्द के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं। ये हमारी है अस्करी वाइटनिंग क्रीम। ये वाइटनिंग क्रीम का ताल्लुक ये है कि ये आपके स्किन को बेहतर करेगा, नरिशमेंट करेगा, स्किन में जो दाग धब्बे हैं उसको कवर ख़त्म करके स्किन स्मूथ करेगा और यूं स्किन का कम्प्लेक्शन जो है वो बेहतरीन होगा। ये क्रीम लगाकर आप बाहर निकलें, बेहतरीन ये फेस मास्क भी है और सन ब्लॉक का काम सन कर ब्लॉक रहा का काम भी करेगा और आपके कलर को भी बेहतरीन आपको नज़र आएगा कि ये चंद दिनों के इस्तेमाल से इसका कम्प्लेक्शन जो है वो आपको ठीक है। कितना बेहतरीन करेगा। सही। अस्करी सोप है, अस्करी वाइटनिंग सोप। ये वाइटनिंग सोप जो है ये रोज़ाना इस्तेमाल करें। एक सोप 1 से 1.5 महीना 2 महीने आराम से चलता है। इसको चेहरे पे जो है गोल गोल घुमाइए और जो घुमा के पूरे चेहरे पे लगाकर आप ये रख दीजिए और इसके बाद फेस पर थोड़ा सा आप इसका मसाज कर लें। तो ये आप 15 से 20 मिनट के बाद जब चेहरा धोएंगे तो आपको फौरी फ़र्क साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ये मस्कुलाइन लोशन है, ये फेमिनाइन लोशन है। ये 2 किस्म के, ये ख़वातीन के लिए है और ये मर्दों के लिए है। बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 लोशन जो है ये इसका ताल्लुक ये है कि ये लोशन जो है ये आपकी स्किन की नरिशमेंट करेंगे, स्किन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएंगे और इससे नहाएं भी, इससे चेहरा भी धोएं। जब भी आप मुंह धोएं इसको चेहरे पे लगा लीजिए तो आपके स्किन पोर्स से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी, स्किन स्मूथ होगी। बिल्कुल ठीक है। सबसे मायानाज़ चीज़ें स्किन के लिए ये 2 हैं। ये जनाब ये टोनर है, हमारा अस्करी टोनर है, ये स्किन पे लगाया जाता है बिल्कुल ठीक है। वाइटनिंग क्रीम से पहले। और इसी तरीके से वाइट लाइट स्प्रे है। ये वाइट लाइट स्प्रे, इसमें मेथाथियोन और विटामिन सी है। अच्छा। मेथाथियोन जो है इस वक्त दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है कलर फेयर करने के लिए। तो ये हमने जो चीज़ बनाई है कि ये कलर फेयर करने के लिए मेथाथियोन, ये ओरल है, यानी आप इसको ज़ुबान के नीचे 1 से 2 स्टिप दिन में 3 से 4 मरतबा लेंगे तो ये आपका लीवर का फंक्शन बेहतरीन करेगा, स्किन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, विटामिन सी का जो है वो डेफिशिएंसी बॉडी में वो उसको कवर करेगा। और इसी तरह मेथाथियोन जो है ये अब दुनिया में पहली मरतबा आपको ओरल लेना का हमने तरीकाकार बताया कि इसके इंजेक्शन जो है केमिकल चूँकि उसमें शामिल होता है और वो केमिकल जो है वो आपको स्किन प्रॉब्लम पैदा करते हैं, स्किन कैंसर की तरफ ला रहे हैं। और हर दूसरे तीसरे महीने आपको उस कोर्स का रिप्लाई करना देना होता है, रिपीट करना होता है वो कोर्स। यूँ जो है वो सारी ज़िंदगी आपको मेथाथियोन इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। उससे बचने के लिए और इसके आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक तरीका इलाज जो है वो मेथाथियोन का हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। और ये जो है ये वाइट लाइट स्प्रे का रैपिडली बड़ी तेज़ी के साथ जो है इफ़ेक्ट शुरू होता है, क्योंकि स्किन को साफ़ करने के लिए आपका खून का साफ़ होना, आपका जिगर का बेहतरीन होना, आपका मैदा का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपकी ग़िज़ा जो है वो तभी आपके नज़र आएगी बॉडी पर जब आपका निज़ाम हज़म आपका नॉर्मल हो। ठीक है, ठीक है। ये जो है कुछ ये कैप्सूल्स हैं, ये टैबलेट्स हैं, ये जिनके ये टैबलेट जो हैं जो ताकत के लिए होते हैं, स्किन के लिए हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए है। इनफर्टिलिटी केसेस में भी ये कैप्सूल बहुत काम टैबलेट आ रही हैं। ये अस्करी ये नौकराई गोलियां जो चांदी की गोलियां कहलाती हैं और ये आप ये समझिए कि फीमेल मेल अगर इनफर्टिलिटी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आए, इसका रिज़ल्ट आए हैं। इनफर्टिलिटी केसेस में यानी बेऔलादी के केसेस में अल्लाह की रहमत है 80% हमारे रिज़ल्ट आए, जिसमें ऐसे भी लोग थे कि जिनका स्पर्म 0 था, तो वो भी उनकी स्पर्म क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो गई, उनके टेस्टोस्टेरोन बेहतरीन उसमें आ गए और वो साहिब औलाद भी हो गए। ऐसी ख़वातीन जो कहा जाता है कि खातून जो है बांझ हो गई है, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो उनके लिए हमें ये अस्करी गोल्ड भी है जो कि बांझ ख़वातीन को बाकायदा उनको नॉर्मल लाइफ में ले आते हैं। इसी तरह हमारे पास जो अस्करी ग्रीन है जी, वो एक इम्यूनिटी का एक ख़जाना है, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसमें 22,000 न्यूट्रिशंस मौजूद हैं और उसमें कैल्शियम की एक रेंज है। कैल्शियम के साथ साथ उसमें
जो मशरूम है, मशरूम की रेंज है जिसमें कॉर्डिसेप, लॉइंसमैन, ऋषि और इस तरह जो है वो एक बाकायदा तो वो ठीक है। ये है कि हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज और लीवर सिरोसिस ये कंट्रोल कर देती हैं और बड़े अच्छे से जो है नताइज निकलते हैं। मोहलक बीमारियों का बेहतरीन इलाज है कि जो जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द के लिए ये रिकवर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने अपनी कुछ अद्वियात जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाई हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो जितनी हमारी अद्वियात हैं ये मार्केटिंग नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। ये आपको बाजार से नहीं मिलेंगी। बाजार में नाज़रीन इसको ना ढूंढिए, इसलिए मार्केटिंग नहीं करते कि एक तो ये कि इस फौरी तौर पे जाली अद्वियात मार्केट में आ जाती हैं, और दूसरा ये कि उसका रिजल्ट हम तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल ठीक है। तो तीसरी बात ये है कि आपको फ्रेश दवाएं आप तक पहुंचेंगी, आप हमें कॉल करें, ऑनलाइन हम ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप तक सप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह आपका रिजल्ट जो है वो हम तक पहुंचते हैं और उसके बारे में हम उनको बाकायदा तौर पर मार्केटिंग जो है वो उसमें बेहतरीन नताइज तब होते हैं जब ऑनलाइन हम मार्केट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फीडबैक मिलना ज़रूरी है। जी और अद्वियात जो हैं अगर वो फ़ायदा नहीं दे रही तो ये एक मौलिज के लिए जो है वो बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है। बहरहाल जी, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ शरीक गुफ्तगू रहे और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपके सवालात इसी तरह प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। आज का मौजू बड़ा अहम था और इसके हवाले से अगर मज़ीद आपके ज़हन में कुछ सवालात हैं तो आप भेज सकते हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसको ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।